نحمدہ و نصلی وعلیکم علی السلام رسولہ ورحمۃ اللہ الکریم، وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے پاکستان سے خصوصی خطاب کے لیے جناب محمد اعظم خان سوابی صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات و پارلیمانی امور، پاکستان ایمبیسی سے عزت مآب سفیر پاکستان جناب سید سجاد حیدر صاحب اور ایمبیسی کے ادر آفیسرز، معزز کمیونٹی، پاکستان کی معزز کمیونٹی، آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آج کا جو موضوع ہے ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، میں یقیناً مبارکباد دینا چاہتا ہوں سفیر پاکستان اور پیر امجد حسین صاحب کو، جنہوں نے آج ایک ایسے ٹاپک کو سلیکٹ کیا جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رکھتا، نہ خاص اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ تو آج اس موضوع پر چند اہم شخصیات اپنا اظہار خیال فرمائیں گے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے خطاب کو جامع، مختصر اور ٹو دا پوائنٹ رکھیں ود ان دا ڈومین۔ تو سب سے پہلے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں قاری سہیب انجم صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا حسين يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. جزاك الله. ما شاء الله. جزاك الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله جزاك الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت
کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان لیتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان لیتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جان لیتے ہیں پہنچے کس دیر پہ جبریل امی کہنے لگے پہنچے کس دیروں پہ جبریل امی کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جان لیتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جان لیتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جان لیتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جان لیتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جان لیتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھینک یو جی جی صاحب نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں آپ کا میلاد منانے کے لیے، عید میلاد النبی منانے کے لیے، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم تمام اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا جو اہتمام ہے وہ ہمارے تمام دوستوں نے کیا ہے۔ یہاں کی جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستان کی، ریپک کی جو ہم نے ریہیبلیٹیشن آف پاکستانیز ان کویت کووڈ کے ریفرنس سے بنائی تھی،
جس میں ہمارے جو تمام دوست شامل ہیں، جس میں عتیق الرحمان صاحب ہیں، آصف جمال صاحب ہیں، عبید الرحمان ارائی صاحب ہیں، شہزاد بٹ صاحب ہیں، عارف بٹ صاحب ہیں، حافظ شبیر صاحب ہیں، عتیق عدنان صاحب ہیں، ملک اخلاق صاحب ہیں، اور رانا اعجاز صاحب ہیں، اور باقی ڈاکٹر شجاعت الدین صاحب ہیں. تمام دوست ہیں. یہ ہم نے امبیسڈر صاحب کے تعاون سے اور ان کی زیر نگرانی یہ بنائی تھی، جنہوں نے کووڈ میں بہت اچھا کام کیا، اور اسی کے ریفرنس سے ہم یہ جو ہے آج دن منا رہے ہیں. اور میں خاص طور پہ امبیسڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک اور جو ہے اجتماع کرنے کا جو ہے اس کی اجازت دی، اور کہا کہ یہ بڑا اچھا مبارک مہینہ ہے، اس کے ریفرنس سے کہ یہ آپ پروگرام کریں. اور اس میں جہاں ہماری روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ایک تھیم بھی دیا گیا، جو کہ پاکستان میں بھی جب سیرت کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں بھی ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. تو اس ریفرنس سے کوئی ایک پیغام بھی جانا چاہیے، تو اس مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے. تو میں خاص طور پہ محمد اعظم خان سواتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ مصروف ہونے کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. پہلے انہوں نے کنفرم کیا تھا، پھر بعد میں ان کی مصروفیات کچھ زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں بہت مطلب میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑا سا ٹائم دیا ہمیں. آپ کا سر بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور یہ کویت کمیونٹی جو ہے آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتی ہے. آپ یہاں کویت آ بھی چکے ہیں، اور آپ ہمارا کیس بھی وہاں پہ فائٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس میں ابھی، اور ہماری ذمہ داریاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ابھی سب مہمان اور جتنے بھی لوگ مقررین ہیں وہ کہیں گے. میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف کہوں گا کہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے، ایک تو پولوشن ہے، ایک جو ہے وہ درجہ حرارت میں زیادتی ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ماحول ہے وہ بھی پرا گندہ جو ہو رہا ہے. جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے ماحولیات میں اس میں بھی آلودگی پیدا ہو گئی ہے، جس میں ہماری سیاست میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے، اور ہماری جو مذہبی رجحانات ہیں ان میں بھی آلودگی پیدا ہو گئی ہے. تو آئی تھنک ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تو دنیا کو ایک خوبصورت نظام دیا، ایک بہت ہی بہترین نظام دیا، اور انہوں نے ماحول کو خوبصورت کرنے کے لیے، جیسے کہ ہے وہ حدیث بھی ہے طہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے ایمان کا حصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ آپ پانی کا بھی استعمال جو ہے اسراف نہ کریں، زیادہ پانی کو بھی بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو، اور آپ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے درخت لگائیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے درخت کا، اور آپ پودا لگا رہے ہیں اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن انتقال سے پہلے اگر آپ وہ پودا لگا دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تمام ہمارے اندر جو آلودگیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس میں ماحول میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیچر کو بھی خوبصورت کرنا ہے، اور ہمیں اپنے دلوں کو بھی منور کرنا ہے. تو میں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں اس میں یہی کہوں گا کہ تمام لوگ اس میں غور کریں، اور یہ بہت زبردست پیغام ہے کہ ہمارا جتنا ملک کا ماحول ہے، ہمارے پورے معاشرے کا ماحول ہے، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس کا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. تو اس میں تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں غور کریں، اور اسی کے حساب سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو پیر صاحب. آپ نے ٹائم نہ لیتے ہوئے ماشاءاللہ بڑے اچھے تھوڑے سے وقت میں بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے اس ٹاپک پر. تو جیسا کہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک پر اپنا اظہار خیال فرمائیں. جناب محمد اعظم خان سواتی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آنریبل امبیسڈر صاحب، پیر امجد حسین صاحب بٹ صاحب، اور آپ کی وساطت سے جتنے بھی میرے دوست
पार्टिसिपेंट हैं, ऑनरेबल पार्टिसिपेंट है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम के लिए ये सआदत दी, इसलिए कि बगैर अल्लाह की सआदत के नामुमकिन है। ऑन द लाइटर नोट, वहाँ पर तो आज काम का दिन है, यहाँ पे छुट्टी का दिन है, लेकिन जब आप इमरान खान के नीचे काम करते हैं तो फिर छुट्टी और काम के दिन में कोई तफरीक नहीं होती। मैं रात को भी उनके साथ था और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है, जो इलेक्शन कमीशन का है, वो दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला जो है वो मेरा ख्याल है कल या परसों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे, जिसमें जो पॉइंट मैं उनको लिख के दूंगा इंशाअल्लाह ताला बड़ी वजाहत करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है हम लोह कलम तेरे हैं। मैं समझता हूं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद से मुतल्लिक अब हम अपना माफी ज़मीर बयान करते हैं, तो बाज़ औक़ात दिल, आँखें एक अजीब समा से पैदा करती हैं, इसलिए कि ये वो अब्दी मोहब्बत है जो हर मुसलमान के दिल की जीनत है, और उस मोहब्बत का इज़हार उसकी आंखों से बहने वाले आंसू जो उसकी और आने वाली नस्लों के लिए शहादत के तौर पे अल्लाह ताला अता फरमाता है। आज जिस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद आप कर रहे हैं वेबिनार पे, वो न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी है, बल्कि रिसालत माब के हर पहलू के अंदर उस ज़मन में हमारी तर्जुमानी करते रहे हैं, और उस पर अमल करना मेरे और आपके दीन और मिजाज के मुताबिक है। ये और बात है कि चंद ऐसी हिकायत, चंद ऐसी बातें मैं आपके सामने सच्चाई का दामन न छोड़ते हुए करूंगा जिस पे हमने अपना रोल अदा करना है। मैं आपको लेके जाता हूं अपनी इब्तदाई जिंदगी पे, कि जब मैं स्कूल और कॉलेज मुख्तलिफ छोटे छोटे नदी नालों से अपने घर से चल के जाया करता था। उस वक्त उन छोटे नदी नालों के अंदर पानी काफी मिकदार में बहता था। तो खुदा गवाह है, जब भी हम स्कूल के बच्चों को प्यास लगती थी तो बिल्कुल उस नदी के संगम में, नदी के बिल्कुल सेंटर के अंदर हम खड़े होके दोनों अपने हाथों से साफ पानी पिया करते थे। आज वही डिस्ट्रिक्ट मानसरा है जिसकी कैफियत ये है, और जिसके लिए मैं, मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते जा रहा हूं ताकि उसके लिए कम से कम कुछ शुरुआत कर दूं। मुझे निदामत के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमारी हर मस्जिद का वुजू खाना बहती हुई गंदगी उन खुशनुमा खुश जायका स्ट्रीम के साथ मिली हुई हैं। दरियाए सिरन, मैं सिंध की बात नहीं करता, मैं सिरन जो कि मानसरा के मैदानी इलाके पक्खल से जो है गुजर के आता है, और इसके अंदर बेशुमार छोटी छोटी नदियां हैं, उसको आप वर्चुअली देख नहीं सकते। ये माहौलियात से अनहराफी नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की गरानी से इनहराफ है। ये हमारी जिल्लत और रसवाई की देखती हुई तस्वीर
डिस्ट्रिक्ट मानसरा, और मैं समझता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर और जहाँ जहाँ आप रहते हैं, हमारा पूरा सीवर कराची का इस वक्त समुद्र की नजर हो रहा है, और उसी समुद्र से हम मछलियां दोबारा जो है हासिल करते हैं और अपनी खुराक करते हैं। मैं कोई 1 साल कोविड से पहले स्विट्जरलैंड गया, भट्ट साहब सबको अगर म्यूट कर दें, आवाज नहीं आ रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज। थैंक यू। और स्विट्जरलैंड जब मैं वहां पे पहुंचा तो जिस जगह में एक अपार्टमेंट में के अंदर जो है वो मकीन था, और 4th फ्लोर से जब मैंने नीचे देखा तो एक छोटा जैसा नाला जो है वो बह रहा था। और आप यकीन करें कि 4th फ्लोर की बुलंदी से मुझे नीचे छोटी छोटी मछलियां जो है वो तैरती उस पानी के अंदर। थोड़ी देर के बाद मुझे प्यास लगी तो मैंने इधर उधर देखा तो कोई पानी की बोतल वहां पे मौजूद नहीं थी। तो मैंने जो केयर टेकर था उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का, उसको बुलाया और टेलीफोन किया कि बाबा यहाँ तो तुमने पानी कोई नहीं रखा, आधी रात है जी, चारों तरफ रोशनी, इस तरह जिस तरह दिन जी, लेकिन वक्त जो है वो आधी रात का था। तो मैंने उसने आगे से ये कहा कि जनाब जो आपका टैप वाटर है, नलके का जो पानी है वो बॉटल वाटर से साफ है। अगर आप फिर भी यकीन नहीं करते तो मैं बॉटल वाटर जो है आपको भेज देता हूं। अब इसके अंदाजा लगाएं कि रात, आधी रात, उस रोशनी के अंदर चमकती हुई मछलियां मुझे 4th फ्लोर से जो है नजर आ रही हैं। लेकिन ये नज़ारा आज नारान और कागान के अंदर भी आपको, कालाम और स्वात के अंदर भी मफकूद नजर आएगा। और वो वही है कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनराफ और बगावत है। आइए मैं कुछ और हकायत आपके सामने पेश करता हूं कि जब इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या उनकी तारीख थी। उनकी तारीख इतनी घिनौनी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूसियत से पहले कि मैं समझता हूं कि उनका मिजाज, उनकी माशरत, उनकी मईशत जानवरों से बदतर थी। इसलिए कि जानवर भी अपनी औलाद से प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। मेरे पास वक्त नहीं है। मुख्तलिफ सहाबा कराम ने इस्लाम में आने से पहले जो मुजालम किए, खासकर अपनी बच्चियों को दफन करने, वो वाकियात जो है, अगर आप कभी सहाबा कराम की एक किताब है, अगर उसका पढ़ने का मौका मिले, कंपेनियन अराउंड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उसमें पढ़े। मेरा ये ख्याल है कि एक एक सफ़ा उसका आप बगैर रोए उसको नहीं पढ़ सकते कि कितनी बड़ी कुर्बानियां सहाबा कराम ने पेश की और अपनी जिंदगी का नमूना पेश किया। लेकिन इस्लाम से पहले वो जिस गलाजत के अंदर थे, और जब वो रियासत बनी तो कौन थे उस रियासत के बनाने वाले, कंपोजिशन उसकी क्या थी। उसमें कुरैश के अबू बकर हैं, ईरान के अबू ज़र गफ़ारी हैं, बनी उमैया के उस्मान हैं, और कुर्बान जाऊं हबशा के बिलाल हैं। इस कंपोजिशन से आप एक रियासत की बुनियाद रखते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, अपने अखलाक, अपने करदार और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु,
ملت اسلامیہ کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں، اور آج اس کی حالت جو ہے جس تنزل کے اندر، منافقت کے اندر ہے. میرا کوڈ آف کانڈکٹ مجھے اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ آپ بیرون ملک ہیں، کہ میں تصویر نہیں پیش کر سکتا یا اس کا آدھا سیاہ باب بھی آپ کے سامنے بیان کرنے سے قاصر. دیکھیں، مقصد حیات وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل جائے. خاص کر ماحولیات کے تناظر کے اندر 3 قسم کے صدقے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. ایک وہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنے عمل سے جو ہے آپ کر جائیں، درخت لگائیں، کوئی نیکی کا کام کر جائیں، ہسپتال بنائیں، اسکول بنائیں، راستہ بنائیں، جو بھی کام کریں اس کا ثواب آپ کو آپ کی زندگی کے بعد ملے گا. اچھی اولاد. دوسرا ہے کہ وہ اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں آپ کا تعلیم اور اس قسم کے آپ کی آواز سے اگر کسی کا دل اس جانب نیکی کی طرف، انسانوں سے محبت کا پیغام، ماحولیات کو ٹھیک کرنے کا پیغام اگر عمل ہوتا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا. انسانوں کی تفریق کو ختم کرنے کے لیے آخری خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تاریخ اور ہمارے دین اور ہماری عملی زندگی کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے کتنی وضاحت سے کہا کہ گورے کو کالے اور کالے کو گورے، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں. تقویٰ تمہارا انڈر پننگ ہے یا ٹیسٹ ہے، اور جس کا صرف ٹیسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. یہ وہ بنیادی میگنا کارٹا تھا جس نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے درجے تک پہنچایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی چاہت حاصل کرنی ہے تو واسطہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا. اس میں ماشاءاللہ پاکستان کے اندر میں ایک دوسری چیز جو ہے آپ کے سامنے اپنی بچپن کی بتاؤں کہ چھٹیوں کے اندر ہم پہاڑوں کی سیر کیا کرتے تھے اور اتنے گھنے جنگل تھے کہ 10-12 فٹ کے بعد آپ کو دوسرا آدمی سامنے کھڑا ہوا نظر نہیں آتا تھا. آج ٹمبر مافیا کی وجہ سے چٹیل میدان بن چکے ہیں. انڈیا اور پاکستان بننے سے پہلے ہمیں 36-37% جو فارسٹ کور تھا آج 4 اور 5% جو ہے وہ رہ چکا ہے، جس کے لیے میں داد دیتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں اس کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد فاؤنڈیشن جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے عمران خان نے جو 1 بلین درختوں کا اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آگے جو دیا ملک اور قوم کو اور آنے والے نسلیں اور خاص کر نوجوان نسل کو دیا ہے، میں آپ سب سے ملتمس ہوں جہاں آپ اپنے علاقے میں پاکستان میں کر سکیں، بلکہ ایون کویت میں بھی کر سکیں. مجھے اس کا بڑا شوق ہے. ابھی چند دن پہلے 18 ایمبیسڈر نے یہاں اسلام آباد میں مجھے بلایا اور پارک کے اندر جو ہے ہم نے وہ شجر کاری کی. کوئی 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے کی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آج موسم سرما کی اسلام آباد میں پہلی بارش ہو رہی ہے، اس لیے سردی ہے یہاں پہ. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جب پلانٹیشن کا وقت آئے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اسکول کے بچے جس یونیورسٹیز کے میں آج کل میں نے انسداد منشیات کو اینٹی نارکوٹکس جو کمپین مختلف یونیورسٹیز کے اندر شروع کی ہے،
3 دن پہلے بلکہ میرا خیال ہے لاسٹ جمعرات کو پریزیڈنٹ صاحب کی موجودگی میں ہم نے 200 جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اس سے خطاب کیا ورچوئل. اسی طریقے سے میں جب یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہوں تو یہ پیغام بھی ہے کہ اپنی ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی اس خوبصورتی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. زیادہ وقت جو ہے لے چکا، میں آپ کا سارے پارٹیسپینٹ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، مجھے پیار دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز پاکستان میں آپ کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ادا کرتا رہوں گا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، مجھے جس کام کے لیے چنا ہے وہ انتہائی عظیم ہے، اور جس کام کے لیے آپ ہاں بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی سعادت ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر سینیٹر صاحب، اپنا وقت نکالا اور اتنے خوبصورت الفاظ میں اس موضوع پر روشنی ڈالی. تو سب سے پہلے میں حافظ محمد شبیر صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا جو اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے. جی حافظ محمد شبیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جناب اعظم سواتی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہماری اس بابرکت گیدرنگ کو 4 چاند لگائے اور اپنے ان تجربات کا ہمارے ساتھ شیئر کیا جو آج ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ کہ ہمارے ملک میں ماحولیاتی آلودگی سے ہمیں نجات ملے. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہوتی ہے جب کسی سینئر سے کچھ ایسے تجربات شیئر ہوتے ہیں تو ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان آگے بڑھے. میں جناب سفیر پاکستان کا بھی انتہائی مشکور ہوں جو ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر کاوش میں وقت بھی دیتے ہیں، رہنمائی بھی فرماتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. اور خصوصی طور پہ سفیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پیر امجد صاحب، آپ نے بڑی ایفرٹس کی ہیں اور ہر بندے کو ٹیلی فون کر کے بلایا، اس میں شامل کیا. جتنا اجر آپ نے لیا ہے شاید اس کار خیر میں دوسرا کوئی نہ لے سکے. آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بٹ صاحب اور تمام حاضرین و ناظرین کا بھی بہت شکریہ. میں چند باتیں حدیث پاک کی روشنی میں کروں گا ماحولیات کے اوپر، اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. پھر قرآن کا ریفرنس دے کے تھوڑا سا وقت میں جو ہے وہ دنیاوی طور پہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس پہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. تو سب سے پہلے قرآن پاک سے میں 2-3 ریفرنسز دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تنبیہ فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو پسند فرماتا ہے انسان کے لیے، قرآن میں اس کے بارے میں کیا ارشادات ہیں. میں اس سے پہلے بس ایک ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو میں نے 7 اقسام میں تقسیم کیا جی. کچھ مواد مجھے ایسا ملا، کچھ میری اپنی ایفرٹ اس میں شامل ہو گئی. تو فضائی آلودگی ہے، پانی کی آلودگی ہے، نمبر 3 زمین کی آلودگی ہے، نمبر 4 نائز ہے، شور، نمبر 5 تابکاری آلودگی آج کل عروج پہ ہے، نمبر 6 روحانی آلودگی ہے انسان کی، اور نمبر 7 ہے اخلاقی آلودگی. جو آخری 2 اقسام میں نے بیان کی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث سے بہت سارے ریفرنسز ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو. دوسرا ریفرنس میں اس کے لیے یہ کوٹ کروں گا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے جب بھی پکارا تو پاکیزگی کا درس پہلے دیا. ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ
المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ جب بھی آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو دھو لیں، اپنے سر کا مسح کریں، الغرض پاؤں کو بھی دھو لیں۔ تو یہ ایک ایسی پاکیزگی ہے، ایسی طہارت ہے، ایسی صفائی ہے جو جب آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو آج جو کرونا وائرس کا ایشو ہے، نارمل جراثیم دن بھر آپ مشقت کرتے ہیں، باہر بھی فضائی آلودگی میں ہوتے ہیں، تو وہ جو چیزیں ناک میں ہیں اگر صحیح طریقے سے وضو یہ سنتیں کو مکمل کیا جائے تو وہ آپ ہر وقت صاف کر کے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف میں یہ ارشاد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں نماز کے لیے تو اپنے آپ کو سنواریں۔ لفظ زینت استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کچھ لوگوں نے لکھا کہ کپڑے پہن کے آئیں، لباس پہن کے آئیں، تو جب پہننا اس کے ساتھ زینت لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی خوبصورت انداز سے آپ میرے دربار میں حاضر ہوں اور پاکیزہ ہو کر آئیں۔ تو یہ چند میں نے آپ کے سامنے قرآن سے صفائی کے بارے میں باتیں بیان کی۔ اب میں حدیث پاک شیئر کرنا چاہوں گا، کوشش کروں گا کہ وقت زیادہ نہ ہو، میں اس لیے بہت ہی کم ریفرنسز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوئی، تو اس سے پہلے کیا حالات تھے، میں چھوٹا سا پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی لوگ جو تھے وہ جو شخص نہاتا تھا اگر کسی جرم میں پکڑ لیتے تو ان کی پولیس اس کو اس کا مجرم ہونے کا یہی کافی سمجھتی کہ یہ نہاتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، لہذا یہ مجرم ہے، یہ چور ہے۔ تو اسلام نے اس بات کا درس دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، اپنے گھروں کو صاف رکھو اور یہودیوں کے نقش قدم پر مت چلو۔ میرے پاس سارے ریفرنسز ہیں اس حوالے سے، بہرحال ان شارٹ دوسری جگہ پہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کہیں بھی کسی جگہ بھی جاتے ہیں اور بالخصوص نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ لہسن اور پیاز کھا کر نہ جائیں، اس کے لیے آپ کو دوسروں کے ماحول کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ وہ درس ہے جو ہمیں ماحول کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے اور آلودگی سے بچاتا ہے۔ اب اسلام میں روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی اور پاکیزگی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جو پاکیزگی کو ہمیشہ اپنا وتیرہ بناتے ہیں۔ اب میں ایک اور ریفرنس یہاں پہ اس حوالے سے کہنا چاہوں کہ جہاں پہ آلودگی کا مسئلہ آیا، ایون جنگوں کے دوران بھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران چھوٹے بچوں اور بڑی عمر کے لوگوں کو قتل کرنے سے باز رہیں، اور اس کے ساتھ جو اہم بات فرمائی کہ درختوں کو آگ لگا کر نہ جلایا جائے، کھجور اور دیگر ثمردار درختوں کے کاٹنے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ اگر آپ اس طرح کو دیکھیں تو آج سے کئی 100 سال پہلے سائنس تو آج یہ ماحولیات کی بات کر رہی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی یہ سیرت طیبہ ہے، آپ کا یہ اسوہ حسنہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں آپ کو کوٹ کر کے بتایا کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ جو چیز ہے اس کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس نبی پہ ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو وحدانیت کو مانتے ہیں، وہی اصل علم ہے جو پختہ اور بغیر کسی شک و شبہ کے ہے، اور اسی پہ ہی ہمیں کاربند رہنا چاہیے اور حسب استطاعت عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت بتا دیا کہ درختوں کو مت کاٹو۔ آج جو میں پرائم منسٹر صاحب کو، وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب کو بھی یہاں پہ داد دینا چاہوں گا کہ ان کی سوچ اور فکر اپنے ملک کو بنانے کے لیے، ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے جو بلین ٹری سونامی کا ایک پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے، اس کے ساتھ کلین گرین پلان پاکستان میں چل رہا ہے، اربوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں اور اس کی پروگرس بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میں نے ماحولیاتی آلودگی میں ایک لفظ اخلاقی اور روحانی آلودگی کا ذکر کیا تھا۔ جب تک ہم اخلاقی طور پہ
उसवा हसना पर अमल करते हुए अपने अखलाक को बेहतर नहीं बनाएंगे और रूहानी तौर पे अपनी तहारत का ख्याल नहीं रखेंगे, हम माहौलियाती आलूदगी को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जब आप इंफरादी तौर पे तैयार हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, आप इस पे अमल करते हैं, आप इसका पैगाम देते हैं, पर अमलन आप गलियों के कूड़ा करकट से लेके नदी, दरिया, समुंदर तक की हिफाजत करते हैं। कंपनियों में जो फजाई आलूदगी होती है, कचरा फेंकने से, केमिकल फेंकने से, ज़मीन को नुकसान पहुंचाने से या दरख्तों को काटने से, तो वो सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी अगर अडॉप्ट करता है और अपने माहौल को ऐसा बनाता है रूहानी तौर पे, अखलाकी तौर पे, तो हम बड़े अच्छे तरीके से माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी का खदशा नहीं है। तो जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे और इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। माशाअल्लाह, जब आप सुनेंगे ये चीज़ें तो हमें किसी और रहबर की ज़रूरत नहीं है। जो आज दुनिया में बड़े ठेकेदार दीन के बने हुए हैं, रहनुमाई कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी की, वो वही लोग हैं जिन्होंने हिरोशिमा पे उस वक्त बम गिरा दिए थे, जिनकी ताबकारी जो कीमियाई आलूदगी है वो आज भी उससे मुतासर है, वो फजा और परेशान है। तो ये वायलेशन मुसलमानों ने नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान एक बड़ा जिम्मेदार मुल्क है, इसके एटमी असासे बड़े मजबूत हाथों में हैं और बड़े मैच्योर क़यादत के हाथ में है कि जो कुछ भी प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान उससे महफूज है अल्लाह के फजल करम से, और दुआ करते हैं कि इस पाक महफिल के सदके अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत का क़यामत रखे। तो वो जो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है कि आप हमेशा सफाई को अपने साथ रखें। तो इधर हदीस पाक चलता है कि इन्नल्लाह जमीलुन, बेशक अल्लाह बहुत खूबसूरत है, और युहिब्बुल जमाल, और खूबसूरती को पसंद करता है। खूबसूरती कब होगी? जब दरख्त होंगे, उतरी नहरें होंगी, चमकते दमकते पानी में मछलियां होंगी, जैसे आदम स्वाति किया। तो काश हम कोशिश करके, मेहनत करके इन चीज़ों को दोबारा से अपने जन्नत जैसे मुल्क में वापस ले आएं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका दुनिया में भी और आखिरत में भी फ़ायदा देगा और बरकत होगी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप सोकर उठे अपने हाथ धो लें। आपको नहीं पता कि आप सोते वक्त अपने हाथों को कहाँ कहाँ फेरते हैं। यानी हर छोटे से छोटे कदम पे हमारी रहनुमाई फरमाई। खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ करें, हाथ धोएं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अखलाकी और रूहानी तौर पे हमें पाकीज़ा करती हैं। उसके बाद चाहे फ़ज़ाइल आलूदगी हो, चाहे ताबकारी आलूदगी हो, चाहे पानी में आलूदगी हो रही है, चाहे इंडस्ट्रियल आलूदगी हम कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हमने अपने मुल्क को पाक करना है। और कुरान और हदीस से बड़ा साफ वाज़े है जो चंद चीज़ें आपके सामने रखी। मैं वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी बात को यहीं क्लोज करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। हाफिज साहब, बड़े अच्छे अंदाज में आपने इस्लाम की हदीस की रोशनी में इस टॉपिक पे को रोशन मुनव्वर किया। मेरा ख्याल में जो बाकी मुकर्ररीन हैं वो भी कुछ इस बात को हमें, मेरा ख्याल में कुछ सोचना चाहिए कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे हमें माहौलियाती आलूदगी का ख्याल रखना चाहिए। यानी गाड़ी के बाहर अगर आप टिशू फेंकेंगे तो वो भी एक अच्छी आदत नहीं होती। कोई भी आप सिगरेट बाहर फेंकें, कुछ इस तरह की हरकत करें तो जो माहौलियाती आलूदगी को तबाह करने का बायस बनती है। तो मेरा ख्याल है बीइंग इंसान हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जहाँ पे भी हम हों। तो कुवैत में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, मेरे ख्याल में इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुवैत में, तो आज एम्बेसडर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई तंजीम बनाई जाए, कुवैत में ऑलरेडी कुछ तंजीमें इस तरह की हैं जो कुवैतियों की हैं, हैशटैग ट्रैश टैग वगैरह, लेकिन अगर इस तरह की कोई तंजीम बनाई जाए जिसको पाकिस्तानी इनिशिएट करें, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज आएगा कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर के मिशन को फॉलो करते हुए जिस कंट्री में भी हैं हम उसको उसमें ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो बाकी मुकर्रीन थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालें। मैं राना एजाज साहब को दावत दूंगा कि वो मुख्तसर 2-3 मिनट ज़रा अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। राना एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
عزت مآب سفیر پاکستان، سامعین و ناظرین، آج کا موضوع جو زیر بحث ہے، میں منتظمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حالات حاضرہ کا جو سب سے مؤثر موضوع ہو سکتا ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ جناب وزیر موصوف جناب اعظم سواتی کے مفصل خطاب کے بعد حافظ محمد شبیر صاحب نے جس طرح میں بے حد معذرت خواہ ہوں کہ ایسا ہوا کیونکہ نیٹ ورک کا پرابلم تھا، بات ہو رہی تھی اور باتیں بہت خوبصورت ہو رہی ہیں، ماحولیاتی آلودگی ہو، فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی اور شور کی اور کئی اور اخلاقی رویوں کی، تو یہ سارے معاملات جو ہیں تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی۔ ایڈوکیٹ جعفر سمدانی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے جو مہربان اور ہمیشہ رحم ہی فرمانے والا ہے، میں پیر امجد صاحب کا صدر پاکستان عوامی، صدر تحریک انصاف کویت، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ماحولیاتی آلودگی کو شفاف، متحر بنانے کے لیے اس خوبصورت سیشن کا انعقاد کیا، جس جگہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اسی جگہ ہمیں موقع دیا کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کائنات ہست و بود کو جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص نظم میں، خوبصورتی میں پرو کر مختلف خطوں کو، علاقوں کو، ندیوں کو، نالوں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو انسانوں کے لیے مرقع و مصفہ و مسجع و مجلہ بنا کر زندگی کو حیات بناتے ہوئے اس کی رضا جوئی کرنے کا باعث بنایا، اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہمیں فیض یاب کیا اور فیض یاب کیے جا رہے ہیں، ہمیں اسی حیثیت کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملے کہ ہم کیسے ملی قومی سطح پر ایک صاف، شفاف، صحت مند ماحول جنم دے سکتے ہیں۔ اگرچہ اس موقع کی مناسبت سے پاکستان سے ادارہ شماریات اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی ریکمینڈیشنز، اگر ان کا نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا تو ہمیں موضوع کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کا اور موقع ملتا۔ میں دو حصوں میں بات کہ خود قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 سے زائد بار ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فساد کو پسند نہیں فرماتا، اللہ پاک نظم کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاک حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ پاک نے زندگی کا آغاز پانی سے کیا، اللہ پاک نے پانی اور ہوا کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، اللہ پاک نے اس کرۂ ارضی کو انسان کی عزت اور توقیر میں اضافہ کرنے کے لیے اسے مسخر کر دیا۔ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا کم و حق ادا کر پا رہے ہیں، کر پائیں گے؟ اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی کی اہمیت، درختوں کی اہمیت، ماحول کی اہمیت، حتیٰ کہ جنگوں کے دوران
फलों की, फूलों की, दरख्तों की, खेतों की, खलियानों की, पानी की अहमियत बताई। क्या हम वैसे उन नेमतों का हक अदा कर पा रहे हैं? और दूसरी तरफ खुद इंसान शहरों के अंदर कारखाने, फुजलाजात, केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, केमिकल्स, आलूदगी, आबी आलूदगी, कारखाने, तेल के कारखाने, गाड़ियां, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल, कूड़ा करकट, मुजर गैसेस, दरख्तों का कटाव, जंगलात को आग, प्लास्टिक, ग्लेशियर का पिघलाव, दर्जा हरारत का ज्यादा होना, तर्ज जिंदगी, जंगें, बारूद, मुर्दा जानवर, घरेलू, तजारती और बाजारी फुजलाजात, अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल, खादों का ज्यादा इस्तेमाल, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल, सौती असरात, इंजन का ज्यादा इस्तेमाल, फैक्ट्रियों का ज्यादा इस्तेमाल, और फिर इन तमाम चीजों का रिहायशी इलाकों के अंदर लाना। क्या ये सारी वो सूरत हाल है कि जैसे फितरत ने हमें जो चीजें अता की हम उनकी वैसे कदर कर रहे हैं? एक तरफ हम दरख्तों की शजरकारी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन अनासर को प्रमोट करते हैं जो जंगलात की चोरी करते हैं, डाके डालते हैं। एक तरफ हम आबी हयात की जिंदगी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम आबी हयात का शिकार करने वाले बैरूनी मेहमानों को प्रमोट करते हैं। एक तरफ हम जंगली हयात की हिफाजत के कवानीन नाफिज करते हैं, गरीबों को लामुतनाही सजाओं के जाल में जकड़ते हैं, और दूसरी तरफ बैरून मुल्क से मेहमानों को बुलाकर वो शिकार करवाते हैं। क्या हमारा तर्ज जिंदगी खुद बैलेंस है? क्या यह मुतनाकिज फेल है? नहीं। इन सारी चीजों की मौजूदगी में हम किस हैसियत में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बाब खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जबकि अमल हमारा उसके बिल्कुल बिलअक्स है। शहरों में सीवरेज, शहरों के अंदर कारखाने, शहरों के अंदर फैक्ट्रियां, शहरों के अंदर केमिकल गैसेस, शहरों के अंदर सफाई, शहरों के अंदर कूड़ा करकट, शहरों के अंदर ये सारी की सारी गलाजत जमा किए हम बैठे तकाजा कर रहे हैं कि हम मिलाद के और सीरत के वो बाब अमली तौर पर अपनी जिंदगी में अपना पाए। और सिस्टमेटिकली क्या सिस्टमाइज किया जा सका? क्या स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट्स की रिकमेंडेशंस को कभी सोशल साइंटिस्ट की आरा के साथ मिलाकर हुकूमत ने प्लानिंग के लिए पढ़ा? ये वो गोशे हैं जिन पर हमें रोशनी डालनी है, सोचना है। क्या हमारा अमली इनफरादी तौर पर जो तज़किया नफ्स, जो एतकाद, जो सफाई, जो सथाई, जो एहतराम, जो मुरब्बत, जो तहम्मुल, जो रवादारी, जो बराबरी, जो मसावत हमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, क्या हम बाकी लोगों के साथ कर पाते हैं? हम अपने ओहदों के साथ इंसाफ कर पाते हैं? ये सिर्फ चमक दमक और रंग और रूप के लिए हम ये सारा निजाम अपनाए बैठे हैं। जिस जगह मदीना की रियासत की बात की गई और मदीना की रियासत के निजाम को नाफिज करने की बात की गई, क्या उस मदीना की रियासत के निजाम को सिस्टमाइज तरीके के साथ पढ़ा जा रहा है, पढ़ा गया है? क्या उसकी रिकमेंडेशंस का कोई सिस्टम है? अगर ये सारा निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन है तो फिर मौला रूम की जुबान में कि हम दुनिया दुही व हम खुदास्त ई ख्यालस्तो महालस्तो जनू, फिर ऐसी सूरत हाल से हम कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं? इंसानियत को कैसे मुस्तफीद कर सकते हैं? 2015 और 16 के सर्वे के मुताबिक कमोबेश 90 लाख लोग माहौलियाती आलूदगी की वजह से मरे। 1750 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आगाज से लेकर अब तक कमोबेश 5 से 7 फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत बढ़ रहा है। क्या इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत के नतीजे में जो इंसानी आबादियां सफाई हस्ती से जो शहर जाएंगे उस पर कोई सर्वे हुआ, रिपोर्ट बनी, रिकमेंडेशंस आई, उसको वॉच किया गया? और जैसे हमारे मुआशरे में इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, ज़ियाबीतस, डिप्रेशन, सौती बीमारियां, समाअती बीमारियां दिन ब दिन जैसे बढ़ रही हैं, क्या उस पर सोचा जा रहा है?
اگر نہیں سوچا جا رہا تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پیران حرم دیدم در صحن کلیساست، پیران حرم دیدم در صحن کلیساست. یہ جتنے سارے پیر ہیں یہ تو تسلیس کے فرزند بنے بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہمیں موضوع کو سمجھنے کی، جاننے کی اور اس پر انفرادی، اجتماعی اور ملی اور قومی سطح پر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو پلیز عرفان عادل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو میں پیر امجد صاحب اور شہزاد بٹ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موسٹ ڈیمانڈنگ ٹاپک جو ہے اور ریکوائرمنٹ ہمارے معاشرے کی، ہماری زندگی کی، ہماری سوسائٹی کی، اس موضوع پر انتہائی خوبصورت اس ویبینار کا اہتمام کیا. اس کے ساتھ محترم اعظم سواتی صاحب اور سفیر محترم اور تمام پارٹیسپینٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود اس کو عزت بخشی اور اس میں شرکت فرمائی. میں صرف 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے. ماحولیاتی آلودگی کو اس وقت تک ہم ایڈریس نہیں کر سکتے جب تک ہم ذاتی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل نہ کریں. جو مسلمان، جو مومن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ پہ عمل کرتا ہے وہ بذات خود طہارت کو پسند کرنے والا بن جاتا ہے. جب اس کے ظاہری اور باطنی وجود پر سیرت طیبہ کا عکس نمایاں ہوتا ہے عمل کی وجہ سے، تو وہ صفائی پسند اور طہارت پسند بن جاتا ہے. وہ اپنی ذات سے لے کے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کی کرنیں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. ہم اس وقت تک ماحولیاتی آلودگی پر قابو نہیں پا سکتے جب تک ہم اس بنی نوع انسان کے عظیم رہبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل نہ کر لیں، جنہوں نے جنگوں میں بھی یہ فرمایا کہ پھلدار درختوں کو، سایہ دار درختوں کو اور فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہم اچیومنٹ کر لیں، باتیں کر لیں، اس وقت تک بے معنی ہوں گی جب تک ہم ذاتی طور پر سیرت طیبہ پر عمل نہیں کرتے. میرا یہی پیغام ہے کہ آئیے سب سے پہلے ہم سیرت طیبہ پر کما حق و عمل کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں. لا محالہ یہ معاشرے میں یہ کرنیں جو ہیں صفائی کی، طہارت کی جو ہے وہ پھیلنی شروع ہو جائیں گی. باقی اعداد و شمار اور باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مقررین نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کریں اس ہستی کی سیرت پر جن کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ خوبصورت چیزیں، خوبصورت اصول ملے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت اور اہم موضوع کے اوپر اس کاوش کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. خالد لودھی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام محترم حاضرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے تو میں اپنی گزارشات کو مختصراً پیش کروں گا. اصل میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق ہے، تو ہمیں اسی پر فوکس کرنا چاہیے. یعنی ماحولیاتی آلودگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو پہلی تو بات جو ہے وہ بہت سے مقررین نے کی ہے ماشاءاللہ کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے، اپنے گھر کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں گے، اور پھر ماحولیاتی آلودگی کی جانب ہمارا ذہن جائے گا. کیونکہ ماحولیاتی آلودگی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ اپنی ذاتی صفائی قائم نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر ذاتی صفائی، اپنے گھر کی صفائی اور اپنے محلے کی صفائی بھی ممکن نہیں ہے.
हम देखते हैं अक्सर वीडियोस वगैरह जहाँ पर ये मसला है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो है बड़े बचते हुए गंदगी से गुजर रहे हैं और अपने कपड़ों की हिफाजत कर रहे हैं कि कहीं गंदे ना हो जाए, कहीं आलूदा ना हो जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि माहौलियाती आलूदगी दरअसल बहुत, इसको खत्म करना अजहद जरूरी है, क्योंकि जब तक माहौलियाती आलूदगी रहेगी तो सफाई, अपने जिस्म की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। फिर एक चीज जो बहुत अहम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। और मैं इस चीज को ऐसे रिलेट करता हूँ, देखता हूँ कि जब हम माहौलियाती आलूदगी को कम कर रहे होते हैं और हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख रहे होते हैं, तो दरअसल हम उन चीजों को रफा करते हैं, उन चीजों को दूर करते हैं जो इंसानी जिंदगियों के लिए डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं और जो हार्मफुल है। तो यानी अगर हमारे पानी में, हमारी हवा में, हमारे सांस लेने के अमल में मिलावट है, आलूदगी शामिल हो गई हुई है, तो हमारी जिंदगियों को खतरा है। इसका मतलब ये है कि जब हम माहौलियाती आलूदगी को कम करेंगे और अपने माहौल को बेहतर बनाएंगे, तो दरअसल हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे माशरे की सेहत में मुआवन साबित हो रहे हैं। फिर इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना भी सकता है। अब इस फलसफे को समझिए कि आप एक तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाएंगे, इसका मतलब है कि आप एक सहूलत फराहम कर रहे हैं लोगों को जो उस माशरे में रह रहे हैं। जब एक माशरे के लोगों को सहूलत हासिल होगी, और इस्लाम का मतमय नजर भी ये है कि वो एक ऐसा माशरे की तश्कील करना चाहते हैं जिसमें सब लोग सुकून से जिंदगी गुजारें और एक साफ सुथरे माहौल में जिंदगी गुजारें, जहाँ किसी को जान को खतरा ना हो, जहाँ किसी की इज्जत को खतरा ना हो, और जहाँ पर लोग सेहतमंदाना माहौल में रह सके। तो जब ये हम हदीस शरीफ का मुताला करते हैं, जिसका मफहूम मैंने भी बताया कि किसी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना, तो माहौलियाती आलूदगी में ये चीज भी है कि जब आपके इर्द गिर्द का माहौल ठीक नहीं होगा, तो इसका मतलब है लोग मुश्किल से वहां पर रह रहे हैं और मुश्किलात का शिकार है। तो उन मुश्किलात को अगर आप दूर कर रहे हैं तो यकीनन आप माशरे की खिदमत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये शजरकारी मुहिम जो है ये यकीनन इंसानियत की खिदमत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जब आप शजरकारी करते हैं तो उसका फायदा आपको नहीं होता, बल्कि आने वाली नस्ल को होता है। आने वाले लोग उससे फायदा उठा रहे होते हैं और आने वाली हमारी नस्लों को उससे फायदा होगा। तो मैं बिल्कुल ये चीज एक काबिल सिताइश अमल है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये मुहिम जो है इसमें इसे हमें कामयाब करना चाहिए और हर शख्स को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो यही मेरी चंद एक गुजारिशात थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर जी। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाने की ट्राई कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 15 मिनट और बाकी हैं, जिसमें हमने पूरे मुकर्ररीन को दावत देनी है। मैं डॉक्टर मोहम्मद रहीम साहब को वेलकम करना चाहूँगा, सैयद सदाकत अली शाह साहब को वेलकम करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद फैसल साहब, आपका भी अगला नंबर है, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर जहांगीर साहब को का मैसेज लेना चाहूँगा। तो फैसल साहब आप जरा अवेलेबल रहिए, मैं पहले भी आपको बुला रहा था। डॉक्टर जहांगीर उस्मान साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, रियली अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स, और ख़ासकर उस अजीम मौजू को मौजूदा वक़्त की सबसे अहम तरीन और इंसानी सर्वाइवल के लिए नागुज़ीर अमल से जोड़ना, ये एक बहुत बेहतरीन अमल है। इसके लिए आपकी टीम के और मेंबर को मुबारकबादी देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कबूल मंजूर करे। यकीनन मुकर्रिरीन ने, हमें लेट हुआ, ड्यूटी थी तो अभी आया। मुकर्रिरीन ने इस मौजू पर काफ़ी सैर बात मौजू उसको चढ़ा होगा और अपने बहुत बेहतरीन ख्यालात उसमें शेयर किए होंगे। बात दरअसल ये है कि उस हस्ती के कौन सी ऐसी फरमुदात, कौन सा ऐसा अमल या कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए
اور ماحول کے لیے یہ ایک ناگزیر بھی ہو اور اس کے دائمی بقا کے لیے ضروری ہو. یعنی آپ ہمیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ سنت ہے کہ اگر آپ وضو بھی کرتے ہیں اور وہ وضو کی تیاری بھی کرتے ہو تو اس وقت بھی پانی کو بچائے رکھے اور چوبے لے کر اس کو وضو کے طور پر استعمال کرے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی وسائل زیادہ بھی ہو، اس وسائل کو اس انداز سے استعمال کرو کہ وہ نہ صرف آپ کے لیے بھی محدود انداز میں استعمال ہو اور آنے والے نسل کے لیے بچت ہو. اسی طرح جس طرح کے دوستوں نے ذکر کر دیا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ خواہ وہ درخت کا اگانا ہو، خواہ وہ پانی کو صاف کرنا ہو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ کرونا کا آپ لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت، فرمودات اور ارشادات اور ان کے حکم اور طریقے جو ہمیں بتائے گئے کہ کرونا کے سلسلے میں یہ بھی ایک ماحولی آلودگی ہی ہے کہ وائرس آیا ہوا ہے، اس کو کس طرح بچا جا سکتا ہے. آپ اپنی جگہ پر رہو، جہاں پہ ہو پاؤ وہیں پہ رہو، باہر جگہ پہ مت جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سنت ہے کہ بار بار ہاتھوں کو دھو لو. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہی ہمیں ایک ایسا پریکٹیکل سولوشن آتا ہے کہ جس کے لیے دنیا آج سے نہیں اور میرے خیال میں آنے والے قیامت تک اس پر عمل کر کے یہ چیز انسانوں پر واضح ہو جائے گی کہ واقعی وہ شخصیت آج کے لیے نہیں، کل کے لیے نہیں ہے، بلکہ تا قیامت انشاءاللہ ہماری گائیڈنس کا ایک ذریعہ رہے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جو آپ ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں، ریئلی اگر یہ ایفرٹس اس میں کہ پودوں کو اگانا، اس کی ترویج کرنا، اور بہت اچھی ایفرٹس ہے. اس کو اگر پریکٹیکل کیا جائے اور ریئل سینس میں کیا جائے، ایمانداری سے کیا جائے اور ساری قوم مل کر، تو کیوں نہ مل کر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لے، تو بہت زیادہ ضروری بات ہے. بات دراصل ہے کہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کو وہ شور بھی اس میں آتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے، مگر میرے ذہن میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہماری سینیٹیشن سسٹم ہے. ہماری سینیٹیشن سسٹم پر جب حکومت پورا توجہ نہیں دی، اور میرے خیال میں وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو اس پہ پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ جو پیسے ہیں وہ ڈمپ آؤٹ کرنے زمین میں. مگر میں کہتا ہوں کہ اس ڈمپ آؤٹ کو زمین میں کرنے سے ہماری جنریشن کے لیے ایک بہت بڑا مستقبل عطا امرام ہوگا، کیونکہ ہماری جو سینیٹیشن سسٹم ہے وہ انڈیویجول لوگوں کی اپنے گھروں کی حد تک کنواں کود کر، اور پھر اس کو مطلب ہے کہ اس کی آؤٹ لیٹ بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ یہ انفلٹریشن ہوتے ہیں زمین میں، آگے جا کر سیپیج کا سبب بنتے ہیں اور دوسری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ پودوں کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی توجہ دے دے کہ ہمیں نہ صرف زرعی زمینوں کو بچانا ہے، کیونکہ ان کی کٹائی یا ان کی فصل سے جس طرح ناپید ہوتی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، آبادی کو ایک خاص حد تک ایک خاص جگہوں پر رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹیشن کا انتظام خواہ وہ سٹیز میں ہو، خواہ قریوں میں ہو، خواہ وہ گاؤں میں ہو، اور جس طرح کی دنیا کر رہی ہے اسی طرح کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال اللہ آپ کو آپ کا اس کا ایفرٹ یا آپ کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب کرے، اور ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کی اس کوششوں کو. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جی، بہت شکریہ. جب انسان زمین پر خلیفہ ہے تو جہاں کی حفاظت کرنا اور اس سے خرابی دور کرنے کے لیے تدبیریں و کوششیں بھی لازم و ملزوم ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے رائٹر فورم کے ہیڈ جناب محمد فیصل صاحب کو کہ وہ اس ٹاپک پر اپنی روشنی، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور پلیز ٹائم کا خیال رکھیں. ہمارا مرکزی خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کا ہے. جی گو اہیڈ. سماجی سائنسدان مجموعی طور پر زمین، فضا اور پانی کو ماحول کہتے ہیں، جس میں تمام حیاتیاتی، طبیعیاتی اور کیمیائی اجزاء اور عناصر شامل ہیں. آج کے اس پروگرام میں تمام مقررین نے تمام ممکنہ آلودگیوں کا ذکر کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی کو ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی اور زمین کی آلودگی تک محدود کرنے کی بجائے معاشرتی آلودگی، اخلاقی آلودگی، سیاسی آلودگی اور تعلیمی آلودگی اور معاشی آلودگی کو اس ماحولیاتی آلودگی میں شامل کیوں نہ کیا جائے.
जिस तरह मुकर्ररीन ने इस बात को वाज़े तौर पर बयान कर दिया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जब तक मुआशरे में रहने वाले अफराद की अखलाकी तरबियत न की जाए, हम माहौलियाती आलूदगी पर काबू नहीं पा सकेंगे। जिस तरह सैयद जाफर समदानी साहब ने फरमाया कि जब रिश्वत के चंद हजार रुपए के एवज किसी महकमे के जिम्मेदार लोग दरख्त काटने की इजाजत दे दें, तो चंद अफराद की करप्शन हमारी माहौलियाती आलूदगी का बायस बने या नहीं बने। जिन परिंदों का शिकार ममनू है, जब मुसाफिर परिंदों का शिकार करने के लिए साहिबान एहतियार लोग अपने गैर मुल्की दोस्तों को मदऊ करें, बल्कि खसूसी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उनको जी भर कर शिकार का मौका दिया जाए, तो क्या हम माहौलियाती आलूदगी का जिम्मेदार उन लोगों को नहीं कहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस माहौलियाती आलूदगी से, इस आलूदा माहौल से वो कौन सा सच है जो मुझे मिला है कि अब मेरी आंखें किसी और की तिजोरी की तरफ हैं, अब मुझे अपनी सलाहियतों पर एतबार तक नहीं, मेरी तरक्की मेरी तेजी से झूठ बोलने पर मुनसर है। मैं धोखा दूं तो लोग मुझे होशियार समझते हैं, मैं वादा सा मुकर जाऊं तो जहांदीदा कहलाता हूं, मैं हराम माल पर नफा बनाऊं तो लोग मुझे कामयाब ताजर कहते हैं, मैं पड़ोसी की दीवार फलांगूं तो दलेर और शुजा कहलाता हूं, मेरी जेब में नोट हो तो इज्जतदार हूं, और इल्म के मोतियों से अगर दामन भरा भी हो तो लोग उस दामन को रौंद कर गुजर जाएंगे। जो जितना बड़ा चोर हो वो इतना बड़ा मोतबर है इस माहौल में, जिसकी जेब जितनी भारी हो वो उतना ही मुअज्जज है। ये कौन सा मुआशरा है, ये कौन सा माहौल है जिसमें मैं जिंदा हूं, और वो क्या है जो मुझे सिखाया जा रहा है? मैं मुख्तसर वक्त में इल्म बांटने वालों और तरबियत करने वालों से ये सवाल करता हूं कि एक लम्हे को ठहरिए, हमसे कुछ कोताही हुई है, हमें ये सोचना होगा कि हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माहौल को पाकीज़ा करने की कोशिश की या नहीं की। दोस्तों, हमारा मुआशरा, हमारा माहौल मुसलसल इन्हतात के सफर पर है। मेरे बोलने से इसकी तनज़्ज़ुली पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आवाज सुनने वाला एक लम्हे को ठहरे और सोचे कि वो छांव जिसमें मैं बैठा हूं, ये मेरे किसी बुजुर्ग ने उगाई होगी। क्या मैं अपनी अगली नस्लों के लिए छांव का इंतजाम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? वो सोहबत और माहौल जो हमने अपने इर्द गिर्द बांटा है, इसमें आफियत है भी या नहीं? मैं आखिरी सवाल करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि वो शाहीन बच्चा जिसे निगाह बुलंद और सेहन दिल नवाज होना था, अभी वो बच्चा जहां पुरसोज बना है कि नहीं? वो जिसकी खुदी को सर बुलंद होना था, वो अपनी तकदीर का कातिब बना है कि नहीं? जिसका लहू झपटने और पलटने से गर्म रहता था, क्या अब भी उसकी निगाह से दिल सीनों में कांपते हैं या नहीं? चलिए छोड़िए, नताइज की बात को छोड़िए, ये सोचिए कि क्या हमने ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसमें हमारी आने वाली नस्लें महफूज रहेंगी या नहीं? पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं जिन हजरात को आज टाइम नहीं दे सका उनसे दिली तौर पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन यकीनी तौर पर उनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनमें मोहम्मद शफी खान साहब हैं, जनाब यासिर काजी साहब हैं, सैयद सदाकत साहब हैं, ताहिर बशीर साहब हैं, डॉक्टर नदीम साहब हैं, हाजी रियाज साहब हैं। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि आपको टाइम नहीं दे सका, ऑलरेडी हमारा टाइम ओवर हो गया है। तो तारिक साहब, एक मुख्तसर सा पैगाम होना चाहिए आपका, और उसके बाद मैं हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब को इनवाइट करना चाहूँगा। आज ये जो मौजू है वो ज़ेर इंतज़ाम अरेबिक जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कुवैत के हवाले से है, और कोविड-19 में जो उनकी खिदमत हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर सफ़ीर पाकिस्तान जनाब सैयद सज्जाद हैदर साहब का भी मशकूर हूँ, और हमारे मेहमान खुसूसी उनका भी कि उन्होंने आज इस वेबिनार में शिरकत की। जनाब, इंसान के अतराफ मौजूद कायनात और उसकी तमाम चीज़ें अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने इस कायनात को पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं, नदी नालों, हवाओं और दीगर मुख्तलिफ चीज़ों से आबाद किया है, और ज़मीन को उसका मुस्तक़िल बनाया हुआ है। हर चीज़ की तख्लीक सही
متعین مقدار و قیمت میں مناسب انداز و کیفیت پر مکمل موضوعیت کے ساتھ ہے تاکہ وہ چیز اس تعین مقدار و قیمت میں اور اس کے مخصوص صفت و کیفیت کے ساتھ انسان کے اطراف آباد دنیا کی فضا اور اس کے ماحول کے موافق فطرت رہنے میں مددگار اور اس سے انسان کو اعتماد اور ایک صحت بخش ماحول مل سکے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت الحجر میں جو 19ویں آیت ہے اس میں کہا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بھاری پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی ضرورت کی نباتاتی چیزیں ایک متعین مقدار میں اگائیں، اور چونکہ موجودہ زمانہ جو کہ نقل پر عقل کے غلبے اور روحانیت پر مادیت کے غلبے کا زمانہ ہے اور مشینی دور ہے، اس میں انسانی زندگی کے تمام اقدار یکسر تبدیل ہو چکے ہیں اور انسانی عقل و فکر میں مختلف قسم کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ ان سب میں جو ہے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ بھی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی بھی انسانی الٹ پھیر اور خدائی تخلیق کی قیمت و کیفیت میں رد و بدل کا انجام ہے، نہ کہ آبادی اور انسان نسلوں کے اضافے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی موزونیت رکھی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اسلامی تعلیمات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کائنات کے ماحول کی اہمیت کے پیش نظر اس نے روز اول سے ہی ایسی تعلیم دی ہے جس سے ماحولیات کی ہر قسم کی آلودگی سے پاک و صاف معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اس نے ہر چیز سے منع کیا ہے جو ماحول کو آلودہ کرتا ہے اور جس کے منفی نتائج انسان یا کسی مخلوق پر پڑتے ہیں، اور ان چیزوں کی تاکیدی تعلیم دی ہے جو ماحول اور معاشرے کو پاکیزہ اور غیر آلودہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام نے پاکیزگی اور صفائی کو مومن کی پہچان بنا کر ماحولیات کے تحفظ اور گندگی کے ذریعے پیدا ہونے والی ہر قسم کی آلودگی کے خاتمے کی بنیاد رکھتی، کیونکہ صفائی کسی ماحول کے غیر آلودہ ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے باغات اور درختوں کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے بہت سے ممالک اس کے لیے اسکیمیں نکالتے ہیں اور اس کی خاطر قطعی رقم خرچ کرتے ہیں تاکہ آلودگی کا خاتمہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 زائد عرصے میں سے بیشتر لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور اس پر عمل کرنے کے والوں کو بہتر اجر کی بشارت بھی سنائی۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ماحولیات کی آلودگی کو حد درجہ ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس نے آلودگی سے ماحولیات کے تحفظ کے لیے جامع اقدامات کیے ہیں اور اپنی تعلیمات میں اس کی بڑی اہمیت دی ہے۔ بہت شکریہ جی طارق صاحب، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔ محمد شفیع خان صاحب، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں سر، اور اس کے بعد ہم امبیسڈر صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ صدر صاحب بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب محترم سفیر محترم، جناب وزیر موصوف اعظم سواتی اور میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں جناب پیر امجد اور ان کے ساتھیوں کو اس شاندار محفل سجانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ درود و سلام سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے قبل بہت سے رفتار ہندوستان میں اور ماحولیاتی نظام کے بارے میں اظہار خیال کر چکے ہیں، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور وقت بھی کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قول و فعل کی آلودگی، اخلاقی آلودگی، ضمیر کی آلودگی اور تمام آلودگی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی تعریف لکھنے بیٹھے اور کئی قلم ٹوٹ گئے اور کئی سیاہی کی دواتیں ختم ہو گئیں اور کئی دن اور رات گزر گئے
मगर हुजूर की तारीफ मुकम्मल ना हो सकी। बाद में वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर सारे जहान के दरख्त के कलम बनाए जाएं और सारी दुनिया के समंदर के पानी की स्याही बनाई जाए और ता क़यामत उनकी तारीफ लिखी जाए और ऐसी ही 100 क़यामतें आ जाएं, फिर भी हुजूर की तारीफ नामुकम्मल रहेगी। आखिर में वो इस नतीजे पे पहुंचे और फरमाया, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मेरे भाइयों, हुजूर की अकीदत में चंद 3-4 अशार हैं, मैं जल्दी से पेश करता हूँ। जो सहे जुदाई उनसी वो जिगर कहाँ से लाऊं, मेरे बेअसर है नाले मैं असर कहाँ से लाऊं। लबे विर्द है मोहम्मद मेरे दिल में है मोहम्मद, बसे गैर जिसमें आके वो मैं घर कहाँ से लाऊं। है मेरी दोया हरदम क्या का ख्वाब ही में आना, जो कि देखे तेरा जलवा वो नजर कहाँ से लाऊं। बड़ी फुरकदे मदीना मेरा जल रहा है सीना, मेरा जल रहा है सीना मैं सबर कहाँ से लाऊं। या रब दिखा मदीना मेरा जल रहा है सीना, जिससे उड़ के पहुंचू तैबा मैं वो पर कहाँ से लाऊं। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का, मैं बड़ा मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आज की महफिल के हमारे सदर हिज एक्सीलेंसी जनाब सैयद सजाद हैदर साहब, जिनके ईमा पर ये माहौलियाती आलूदगी का सब्जेक्ट आज वेबिनार शुरू किया गया, का इंतज़ाम किया गया। माब सफ़ीर मोहतरम सैयद सजाद हैदर साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त माहौलियाती आलूदगी और हमारी जिम्मेदारियां सीरत नबी की रोशनी में। ये मौजू पिछले हफ्ते मैं और पीर अमजद साहब एक जगह पर मिले थे और ये तय हुआ कि ये मौजू जो है, चूँकि पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आई थी, इसी सिलसिले में एक वेबिनार किया जाए। और चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है, तो तमाम साथी जो यहाँ पर कुवैत में मौजूद हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाले, उनके साथ मिल कर के ये मौजू पर वेबिनार किया जाए। पीर अमजद साहब ने इनकी खिदमात वाकई काबिल सताइश है और तमाम साथियों की, कि रिलीफ असिस्टेंस के सिलसिले में इन्होंने एक बहुत अच्छा टीम बनाई थी, बहुत अच्छी टीम बनाई थी और उसमें तमाम दोस्तों और साथियों ने अहम किरदार अदा किया। हम ये देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सीरत पाक के सिलसिले में, सीरत तैयबा के सिलसिले में, जिस पहलू पर भी आप नज़र दौड़ाएं तो आपको एक बहुत बेहतरीन मिसाल मिलती है। सकाफत, शुजाअत, रास्तबाजी, दोस्ती, मेल जोल, ख़ानदान, हर जगह पर आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मिलती है। इसी सिलसिले में आप ये देखिए कि माहौल के सिलसिले में हमें मुख्तलिफ उनकी मिसालें बिल्कुल मिलती हैं और कुछ दोस्तों ने उस पर बहुत उम्दा तरीके से रोशनी डाली। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, एक अगर सीरत पाक की मुताला किया जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपको दो चीज़ें बिल्कुल आया होती है, एक हुकूकुल अल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। ये जो है माहौल का जहाँ तक ताल्लुक है, ये हुकूकुल इबाद के सिलसिले में कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कि बहैसियत फ़र्द बहुत सारे दोस्तों ने वजूहात तो बताई, लेकिन हल की तरफ जो है उसमें एक वो उनकी खिदमात या वो बहुत सारे उसके जवाबात मिलते तो बहुत अच्छा। यानी कि हमने किस तरीके से जो हमारा माहौल, ख़ास तौर पर वो माहौल किसी तरीके से भी, आप ये देखिए कि जंगलात की कटाई हो रही है तो क्यों हो रही है,
اور اگر کٹائی ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کا کیا حل ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے اس سے فیضیاب ہو سکے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو عموماً نلکوں کا پانی پیا کرتے تھے اور ہمیں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں منرل واٹر بھی جو ہے نا اس سے بھی بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر ماحولیاتی آلودگی انوائرمنٹل پالوشن جہاں پر تیسرے چوتھے نمبر پر ہے۔ آپ دیکھیے کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، فلڈنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسموگ ایک سیریس ایشو ہے جس کی وجہ سے فلائٹ لینڈنگ کی پرابلم آنی شروع ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ گلیشیئرز جس طریقے سے پھیل رہے ہیں، پھر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں پولیو یعنی کہ دنیا کے وہ ممالک جو تین ممالک ہیں اس میں پاکستان سر فہرست ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ پانی میں جو ہے نا پولیو وائرس کی موجودگی کا ہونا۔ اسی طرح ٹائیفائڈ دیکھ لیجئے، ہیپاٹائٹس دیکھ لیجئے، تو یہ ساری چیزیں کیا یہاں کر رہی ہے کہ ہم خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں اور ہم حل کی طرف نہیں جا رہے، اور ہم نے ساری کی ساری ذمہ داری ریاست کے حکمران و ریاست میں جو لوگ ہیں ان پر ڈال دی ہے کہ ریاست کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس چیز کو حل کرے۔ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل پالوشن اور ہماری ذمہ داری، یعنی کہ ہم کس طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں کہ ماحول صاف ستھرا رہے۔ سب نے بات کی صفائی نصف ایمان ہے، بالکل بہت زبردست بات ہے، لیکن کبھی ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے گھر کو رکھتے ہیں، جہاز میں کس طریقے سے سفر کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کے بیت الخلاء کو استعمال کرتے ہیں، یا ہم دیکھیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہم کس طریقے سے جو ہے نا اس گندگی پھیلاتے ہیں، یا ہمارا لباس صاف ستھرا ہے کہ نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ کیا بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستان ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ناردرن ایریاز آف پاکستان، حکومت پاکستان نے ٹورسٹ سائٹس کھولی، لیکن وہاں پر جو گندگی کا جو معیار اب ہو گیا ہے ٹورسٹ سائٹس پر، میری بہت سارے فارینر سے گفتگو ہوئی، ان کا پہلا امیج پاکستان کے بارے میں یہی جاتا ہے کہ پاکستان میں صفائی کا فقدان ہے۔ اس کے برعکس آپ دنیا کے دوسرے ممالک دیکھیں، میں دنیا کے چند ممالک کا ذکر کروں جہاں پر میں رہا ہوں، وہاں پر جو ہے نا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ٹیپ واٹر از سیف فار ڈرنکنگ، جس میں سینیٹر صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا۔ ہمارے یہاں اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو گندگی نظر آتی ہے۔ ایون کہ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر حضرات تشریف رکھتے ہیں، جس طریقے سے میڈیکل کے جو فضلات ہیں ہم جس طریقے سے ان کو ضائع کرتے ہیں یا تہس نہس کرتے ہیں، تو جو بھی چیز میری نظر میں آپ ماحول میں، یعنی کہ جو دنیا میں اگر کوئی کسی بھی چیز میں اختلاف لے کر کے آئیں گے تو اس کا کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کا یہ کہ کوئی بھی چیز اپنے نارملسی سے جب ہٹے گی تو وہ ڈسٹرکشن کی طرف جائے گی۔ ہمارے دوستوں اور ساتھیوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، اور ایک صاحب نے ٹیمپریچر کے انکریز ہونے کا بھی ذکر کیا، تقریباً 2 ڈگری کے قریب وہ ٹیمپریچر انکریز ہوا ہے، اور شاید 1 ڈگری اگلے 10-15 سال میں اور ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہے کہ انسانوں کو بچانا ہے۔ ایک بات بڑی زبردست ایک دوست نے کہی کہ اب یہاں پر کویت میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھی کس طریقے سے کردار ادا کریں۔ دیکھیے آپ کے پاس جو ہے نا، ہمارے پاس پاکستان کا پرائم منسٹر آف پاکستان کا بہت بہترین انیشیٹو ہے۔ یہاں پر ہیں جو انوائرمنٹ کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ کویت گورنمنٹ کی جو مختلف ان کی انیشیٹیوز اور پروپوزلز ہیں
ایز اے تنظیم کے طور پر آپ جوائن کریں. اور کل ہی میں جو ہے نا ایک اپنے کویتی دوست کے ساتھ ایک جگہ پر تھا, کویت سعودی عرب بارڈر کے پاس, تو وہاں پر بیچ کی صفائی کی جا رہی تھی. اسی طرح پچھلے ہفتے ترکی کے سفارت خانے نے یا جاپنیز سفارت خانہ وہ مختلف ٹری پلانٹیشن میں انوالو ہوتا ہے. تو آپ تمام حضرات, آپ ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے پازیٹیو اپروچ کے لوگ ہیں, محنت کرنے والے ہیں, یہاں پر آپ کا بہت اچھا رول ہے. آپ بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی آرگنائزیشن NGOs کے ساتھ آپ اپنے آپ کو فٹ ان کریں اور اپنی امیج بلڈنگ کی طرف جائیں کہ ہم جو پاکستان میں جو چیز کر رہے ہیں ہم یہاں پر بھی, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ڈی سرٹیفکیشن جو ڈیزرٹ میں یہاں پر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اس چیز کو امپلیمنٹ کریں جو پاکستان کا انیشیٹو ہے اور یہ یہاں کا جو انیشیٹو, جیسے بلڈ بینک کے سلسلے میں پاکستانی بہت بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. تو میری اپیل یہی ہے, میں اس چیز کو توجہ دلاؤں گا کہ آپ بھی کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی ایسے پروجیکٹ میں شامل ہوں جس میں ہمیں والنٹیئر کے طور پر ہم شریک ہو سکے. جیسے بلڈ بینک کا جیسے میں نے ذکر کیا, یا میڈیکل کیمپس آپ لگاتے ہیں اس میں, یا اسپورٹس کا کوئی ویک جو ہوتا ہے اس میں, جہاں پر انفرادی طور پر اجتماعی طور پر پاکستانی ایک اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو ان کنکلوژن میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بہترین موضوع پر مجھے بھی بڑے نئے پوائنٹس ملے اور بڑی اچھی گفتگو تمام دوستوں نے کی. کویت میں تمام رہنے والے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے بھی اس ویبینار سے استفادہ کیا ہوگا, اور بحیثیت مسلمان ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے ماحول کو اچھا رکھیں, خوشگوار رکھیں, اپنے آفیسز میں, اپنے ارد گرد کے اور اس طرح سے گھر کے, تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو. ان اختتامی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور ترقی عطا کرے, اور یقیناً کوئی نہ کوئی پرپوزل آپ اگر لے کر کے آتے ہیں تو میں جو ہے نا حاضر خدمت ہوں, میں اس انیشیٹو میں ضرور شرکت کروں گا. اور کوشش کریں, اور یہ بڑی آسانی سے مل جائے گا کہ سیٹرڈے یا فرائیڈے کے دن, فرائیڈے کو آفٹر جمعہ پریس, اگر ہم کسی ایسی جگہ پر جو ہے نا شامل ہوتے ہیں جہاں پر ہم 15, 20, 25 لوگ شامل ہوں, جہاں پر ہم کوئی بھی ایسا انیشیٹو جو ماحول سے ریلیٹڈ ہو اور اس میں شرکت کریں, میں یقیناً اس میں شرکت کروں گا. بہت شکریہ پیر امجد صاحب, آرگنائزر کا, جنہوں نے یہ آرگنائز کیا, اتنی محنت کی, تمام ساتھیوں کا جنہوں نے وقت نکالا, بہت شکریہ. تھینک یو سفیر محترم, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اپنا پیر امجد صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس موضوع کو کنکلوڈ کریں, اور ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ اس قسم کا کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں, ہم آلریڈی ایک ہمارا آرگنائزیشن چھوٹی سی ایک تنظیم تھی, SAW سوسائٹی آف اویئرنیس اینڈ ویلفیئر, اس کے تحت ہم اویئرنیس کا کام کرتے رہے ہیں, لیکن وہ فعال نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی کیمپین چلانی چاہیے اس طرح کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکلی بھی, جیسے امبیسڈر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کسی خاص جگہ پہ مل کے 20, 40, 50 بندے کسی آلودگی کو صاف کرنے میں حصہ لیتے ہیں, تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہوگا. تو پیر صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ سب کو محنت, کوشش, کاوش کو قبول فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے, ہمارے ماحول کو درست فرمائے. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تمام دوستوں کا, اور خاص طور پہ سفیر محترم کا, جنہوں نے مطلب سیر حاصل گفتگو سنی تمام دوستوں کی, اور تجاویز بھی سنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوستوں نے بہت ہی جو ہے وہ قابل عمل جو ہے وہ تجاویز دی ہیں, اور سفیر صاحب نے اس کا بہت زبردست کنکلوژن جو ہے وہ میرے خیال میں دیا ہمیں.
کہ ہمیں کویت کے اندر رہتے ہوئے، جیسے وہاں بھی سواتی صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کچھ کرنا چاہیں ماحول کی بہتری کے لیے، تو میرے خیال میں آج کی اس میٹنگ کے جو جسٹ ہے، یہ جو پیغام جو یا اس کا رزلٹ جو نکلا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو جہاں پہ بھی ہم رہ رہے ہیں بہتر بنانے کے لیے ہمیں کوئی قابل عمل طریقہ جو ہے ہم اپنانے چاہیے. تو آئی تھنک دس از ویری گڈ پروپوزل. سفیر صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ پروپوز کرنے کا اور ہمیں گائیڈ کرنے کا، ایڈوائز کرنے کا. تو میرے خیال میں چونکہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، تو یہاں کے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ہے اور ماحولیاتی آلودگی کویت کے اندر اس کو کم کرنے کے لیے ہم ایک بناتے ہیں میرے خیال میں. تو لیٹس اس میں کچھ والنٹیئرز ابھی کیونکہ سب لوگ شامل ہیں اس میں، تو جو اس میں ٹائم دینا چاہتا ہے، شامل ہونا چاہتا ہے، وہ بھی میرے خیال میں بتا دے. تو اس کو پھر جیسے بٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ تنظیم ایک بنی ہوئی تھی، یا اسی کو یا کوئی اور ایک ایسی تنظیم بنا دیں گے، اس کی میٹنگ کر دیں گے. تو جو لوگ اس میں والنٹیئر ہیں وہ میرے خیال میں اپنا اگر نام دے دیں تو بٹ صاحب اس کو ذرا نوٹ کر لیں آپ، بلکہ بلال پیرمجا صاحب اگر آپ اس طرح کریں نا، یہ ایک پاکستان کی پریزنٹیشن کے طور پر پاکستان کویت انوائرمنٹل سوسائٹی کے نام سے ایک گروپ یا سوسائٹی یا ایک سوشل آرگنائزیشن بنا دے، اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ جو انڈیویجول پروجیکٹس کو بھی انیشیٹ کرے، پلس ان کے بہت سے یہاں پہ آرگنائزیشنز ہے، کویتیوں کے بھی ہے، یورپین کے بھی ہے، اور دوسرے ایشین ممالک کے بھی ہے، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن بھی ہو، جس میں بیچ کی صفائی بھی ہوتی ہے اور صحرا کی صفائی بھی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہے. تو اس طرح ایک انوائرمنٹل پاکستانی کمیونٹی کا ایک انوائرمنٹل سوسائٹی بنایا جائے، اور اس میں یہ ہو، اس میں تقریباً سب آرگنائزیشن کو دعوت دیے جائے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور مل جل کر یہ کام کرے. تو آئی تھنک یہ ایک قابل غور تجویز ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہوگا، اور جیسے سفیر صاحب نے کہا ہے اسی کے مطابق بنایا جائے گا. تو ابھی صرف جو لوگ اس میں والنٹریلی اپنا نام دینا چاہتے ہیں، ایک تو مجھے بلال صاحب کا نظر آیا نام، راجہ بلال صاحب کا، ان کا انہوں نے ہینڈ اپ کیا تھا. نام لکھیں گے بلال صاحب، ہم حاضر ہیں بھائی جان، ہم بھی ڈاکٹر جان زیب صاحب کا نام لکھیں، اور سفیر صاحب کی موجودگی کا. جی طاہر بشیر صاحب، یاسر قاضی صاحب، ریاض انجم صاحب، سب بھی شامل ہیں، میرا کوئی بھی نہ نہیں کر رہا. ارسلان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اوورسیز سے ہمیں جوائن کیا، اور آپ نے ارسلان علی ظہور صاحب لاہور سے جوائن کیا ہوا، انہوں نے ہم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں معذرت خواہ ہوں کہ خلل ڈال رہا ہوں. میرے خیال سے تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے. اس وقت جو ہے کافی لگ جائے گا. پلیز آپ سے مل کے اس کو ڈیزائن کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو رجسٹریشن کا عمل ہے، یہ ساری تنظیمات جو کویت کے اندر ہے ان کو پیغام پہنچا دیا جائے، اور ٹھیک ہے، الیکشن کر لی جائے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ شبیر صاحب جی صاحب، جہاں آپ جائیں گے وہیں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے سر. یہ بٹ صاحب یہ تنظیم بنائے، راجہ بلال صاحب اور صداقت شاہ صاحب اور ڈاکٹر جہاں زیب صاحب، یہ مل کے نا وہ اس کا نام رکھتے ہیں، تو اس کی کوئی میٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میجر صاحب کو سر آپ کو ہم اس کے بارے میں پھر ڈیٹیل بتا دیں گے، اس کی میٹنگ جب ہوگی پھر مزید گائیڈنس. میں ایک چھوٹی سی پروپوزل دینا چاہوں گا. جی دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی جو بھی ٹیچرس کی میٹنگ ٹری پلانٹیشن تو اس میں خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں. اگر آپ جو ہے نا اس طرح کی بنا رہے ہیں جس میں تمام لوگ ایز اے گروپ کے طور پر سارے لوگ شریک ہو سکتے، ہیلدی ہے. اور یہاں پر جو ہے نا آپ اس کو وہ کریں گے کہ لیٹس میک گرین، اور یہاں پر بہت سارے آرگنائزیشن جو ہے نا آپ کے ساتھ ہونے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ محسوس سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اسکولز بھی یہاں پر ہیں، بہت ساری فیملیز اور پاکستانی سفارت خانہ، اسی طرح جیسے آپ نے ریپک بنائی، اور ریپک کا جو بنا ایک جنرل پاپولیشن پر اٹ از ویل ریکگنائزڈ. تو انوائرمنٹ ریلیٹڈ جو بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے.
تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز بن سکتی ہے، بالکل بنائیے. خواتین آرگنائزیشنز کو، ایسوسیشنز کو آپ جو ہے نا ابھی ان کے 2-3 دن 4 دن پہلے جو ہے نا انتخابات ہوئے ہیں. اسی طرح پاکستان ایمبیسی آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. یقیناً ایک یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. لیٹس جوائن ہینڈ ٹوگیدر. جی تھینک یو سر، تھینک یو. اور ہمیں اس میں خواتین کو بھی شامل کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں ہماری خواتین بھی اس میں. ندیم اکبر صاحب آپ کا بھی شکریہ. کافی لوگ میسیجز کر رہے ہیں، تقریباً سب لوگ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. تو پیر صاحب آپ ذرا کنکلوڈ کر کے پلیز دعا کیجیے. بہت شکریہ سر امبیسڈر صاحب آپ کا اور تمام دوستوں کا کہ آج کی اس میٹنگ سے، ویبینار سے یہ ایک اچھی چیز نکلی ہے کہ ہم انشاءاللہ we will do some practical step towards the environmental cleaning، ہمارے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو تمام لوگوں کا اس میں شامل ہوئے اور انپٹ دی اور بہت پازیٹیو اور کنکریٹ میٹنگ ہوئی، اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه ورحمته وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.